مسند علیہ کا بیان کر رہے تھے۔ احوال مسند علیہ میں سے پہلے حالت جو بیان کی ہے حذف مسند علیہ کا، آپ کو بتا دیا ہے کہ کلام عرب میں کون کون سی جگہ پر مسند علیہ حذف ہو سکتا ہے، کس وجہ سے حذف ہو سکتا ہے، آپ کو کے سامنے سارے وجوہات بیان کر دیے۔ اب یہ فرما رہے ہیں کہ مسند علیہ کو ذکر کیوں کیا جا سکتا ہے، ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کہتا ہے کہ ذکر کا تو وَلِكَوْنِهِ الْأَصْلُ، کیونکہ جزء کلام ہے نا، اس کے بغیر کلام تام نہیں ہوتا، تو ذکر کرنا ہی اصل ہے، اور کوئی معنی بھی نہیں ہے، ذکر کے کوئی معنی بھی نہیں ہے اور اصل بھی یہی ہے۔ اول احتیاط لظروف التعبیر، یا یہ ہے اس میں قرینے پر اعتماد نہیں ہے۔ آپ نے دیکھو اگر حذف کریں گے تو حذف کے لیے قرینہ چاہیے نا، قرینہ وہاں پہ ہوں گے بھی، لیکن آپ کو اعتماد نہیں ہے کہ لوگ نہیں سمجھیں گے قرینہ، تو اگر مسند کو ہم حذف کریں گے تو قرینہ مخفی ہے، لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے گا، تو وہ مطلب پھر کوئی مسند کو کوئی اور چیز نکال کے جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ اول احتیاط، یہ احتیاط ہے کہ بنیاد پر اس کو ذکر کیا، لظروف التعویل، اعتماد کمزور ہے قرینے پر، اعتماد قرینے پر۔ اب تنبیہ علی غباوت السامع، یا مسند کو اس لیے ذکر کر رہے ہو، آپ سمجھتے ہو کہ قرینہ بھی ہے، واضح بھی ہے، لیکن سامعین حضرات ایسے سارے جو ہے کمزور ہیں، تو اس لیے ان کو اندازہ ہی نہیں ہوگا، خواہ غبی ہیں، تو جب تک آپ کو صراحتاً ذکر نہیں کریں گے تو وہ نہیں سمجھیں گے، تو اس وجہ سے آپ ذکر کر رہے ہیں۔ اور زیادہ الایضاح و تقریر ہے، یا آپ اچھی طرح وضاحت کرنا چاہتے ہو، کیونکہ مسند کو ذکر کرو گے تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی نا۔ اب بجائے اس کے آپ کہیں گے قائمن، وہ کڑا تھا، زید قائمن کہو گے تو اور اچھی واضح ہو جائے گی بات، ہاں بھائی نہیں سمجھے؟ وعلیہ قولہ تعالی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہدایت پر ہے اللہ کی طرف سے۔ اب دوبارہ جو ہے وہ اولئک، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی نا، اولئک علی ھدی من ربہم وهم المفلحون، لیکن وہ اولئک دوبارہ ذکر کر دی۔ سمجھ آئی بات؟ مقصود کیا ہے؟ اچھی طرح وضاحت ہو جائے، ہاں۔ او اظہار و تعظیم ہی، یہ مقصد کیا ہے؟ آپ مسند کوئی عظمت والی چیز ہے، اس کے عظمت کو ظاہر کرنا چاہتے ہو، مسند علیہ، مسند کے بعد نہیں ہو رہی ہے نا، کس کی ہو رہی ہے؟ جیسے آپ کہتے ہو امیر المؤمنین حاضر، ہم امیر المؤمنین حاضرون، دیکھو آپ نے امیر المؤمنین کہہ کر اس کے عظمت کو بڑھایا۔ اگر آپ وہ کہتے ہیں کہ حاضرون، کوئی کہتا پتہ نہیں کس کے بارے میں کہہ رہا ہے، یا امیر المؤمنین کے بارے میں ہی کہہ رہا ہے، لیکن وہ عظمت تو حاصل نہیں ہوں گے نا۔ جب امیر المؤمنین کہا تو کیا ہو جائیں گے؟ لوگوں کے دل میں اس کے عظمت بیٹھ جائیں گے۔ سمجھ آئی بات؟ ہاں، سمجھ نہیں آئی بات؟ او احانت ہی، یا یہ ہے کہ اس کو ذکر کر کے اس کے توہین مقصود ہے، مسند علیہ کی، جیسے السارق اللئیم حاضرون، السارق اللئیم مسند علیہ ہے، کیوں ذکر کیا؟ تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ کمینہ بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، بات سمجھ میں آئے نا۔ اب التبرک بذکر ہی، یا مسند علیہ ہے کہ نام ذکر کرنا برکت سے خالی نہیں ہے، کیا ہے؟ اس سے آپ برکت لینا چاہتے ہو، جیسے آپ کہتے ہو، بات سمجھ میں آئے نا، ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسے النبی قائل ھذا القول، ایک آدمی کہتا ہے النبی مسند علیہ ہے، حضور کا ذکر بطور تبرک۔
او استلزازی یا مسند علیہ سے آپ کو محبت ہے، اس کے نام بار بار ذکر کر کے آپ لذت حاصل کرنا چاہتے ہو. جیسے الحبیب و حاضرون کہتا ہے میرے دوست آ گیا، حاضر ہے، اور اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہو اس سے، اپنے دوستی کا. سمجھ آئی بات؟ اگر زیدن حاضرون کہتے یا صرف حاضرون کہتے تو وہ معنی حاصل. او بسط الکلام حیث الاصغاء مطلوب، یا جہاں بات کو لمبے کرنے مقصود ہو، بات کو پھیلانا چاہتے ہو. ہاں بھائی، بات کیا کرنا چاہتے ہو؟ حذف کریں گے تو بات مختصر ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. ہاں، وہ دو آدمی کھانا کھا رہے تھے نا، کیا کر رہے تھے؟ کھانا کھا رہے تھے. ایک نے دوسرے سے پوچھا، دیکھا کھانا کم ہے، ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ بھئی تیرے والد کا کیسے انتقال ہوا؟ وہ شروع ہو گیا، بھئی یہ ہو گیا، اپنا اسپتال میں چلے گئے، یہ وہ. تو اس دوران جو ہے وہ کھانا وہ دوسرے نے صاف کر دیا. جب دیکھا کہ تھوڑی سی باقی ہے، وہ سمجھ گیا کہ اس نے میرے ساتھ گیم کیا ہے. تو فوراً اس نے بھی پوچھا کہ تیرے والد کا کیسے انتقال ہو؟ وہ کہتا بس وہ بیمار ہو گیا، مر گیا. وہ کھانا شروع کر دی. بات سمجھ میں آئی نا؟ نہیں سمجھے؟ تو اب بسط الکلام حیث الاصغاء مطلوب، جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بات میں سنو اور میں سناؤ، تو اس وقت بات سے بات نکالتا ہے نا آدمی پڑھانے کے لیے. تو حذف کریں گے تو اور مختصر ہو جائیں گے. تو یہ تو نہیں چاہتا کہ کلام منقطع ہو جائے. یکون اصغاء السامع مطلوب للمتکلم لعظمتہ و شرفہ. کیوں؟ کیونکہ متکلم سامع کی بات کو سننے کو پسند کرتا ہے، اس کے عظمت و شرافت کی وجہ سے. وہذا یطال الکلام مع الاحبہ. اسی وجہ سے دوستوں سے جب آدمی گپ شپ کرتا ہے نا، وہاں غیر ضروری باتیں بھی آ جاتی ہیں، صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے. سمجھ نہیں آئی بات؟ کقولی تعالی حکایۃ عن موسیٰ عن نبینا وہی عصای اتوکل علیہا واحش علی غنمی. موسیٰ علیہ السلام یہاں سے آدمی قتل کر کے مدین چلا گیا، 10 سال وہاں رہا. شعیب علیہ السلام نے بیٹی دی، وہاں سے واپس آتا ہے مصر. راستے میں بارش ہوئی، اور جب دور سے دیکھا کہ ایک جگہ پہاڑ پہ جو ہے روشنی ہے، آگ جل رہی ہے، تو بچوں کو بٹھایا اور کہا میں آگ لے کے آ جاؤں گا تو تاکہ تم گرم ہو جاؤ گے. تو جب وہاں چلا گیا تو دیکھا وہ کوئی دور تھا. اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اللہ نے نبوت دی. پہلے تو اللہ نے فرمایا ما فی یمینک یا موسیٰ، ہاتھ میں لاٹھی تھی نا، فرمایا کیا ہے؟ ما فی یمینک یا موسیٰ. تو جواب آسان تھا کہ لاٹھی ہے، بات ختم. نہیں سمجھے؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ رب ذوالجلال ہے، مجھ سے بات کر رہے ہیں، تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ عصایا، بس لاٹھی ہے. جواب تو مکمل تھا نا. فرمایا یہ عصایا، پھر فوائد شروع کر دی. اتوکل علیہا واحش علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. لاٹھی کے فوائد ذکر کر دی. سفر میں ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے جو ہے پتے جاڑتا ہوں اس سے، اور ولی فیہا مآرب اخری، اس میں اور بھی فوائد ہیں میرے لیے. دشمن سامنے آتا ہے تو اسلحہ ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ یہ اللہ نے تو نہیں پوچھا تھا کہ یہ اس کے فائدے کیا ہے. اللہ نے تو صرف یہ پوچھا تھا بتانے کے لیے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ یہ لاٹھی ہے. کیونکہ کبھی آدمی بے جانی میں جب کہتا کہ ہاتھ میں جو چیز ہے وہ پھینک دو، وہ پھینک دیا تو وہ سام بن گیا، تو وہ کہے گا کہ بھائی غلطی سے سام تو نہیں اٹھایا تھا میں نے. اللہ نے پہلے بتایا کہ پہلے دیکھ تو لے یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں، یقین کر لے کہ کیا ہے. میں کہا کہ لاٹھی ہے، اور میں اب جب پھینک دیا تو اس کے سامنے سام بن گیا. نہیں سمجھے؟ تو یہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا باری تعالیٰ میرے سے بات کر رہے ہیں، تو بات کو کھینچتا جا رہا ہے تاکہ یہ بات بالغ سے ہو رہا ہے تو زیادہ طویل ہو جائے. سمجھ نہیں آئے بات؟ ایک عالم خواب دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک میدان ہے، وہاں پہ سارے انبیاء ہیں، اس امت کے علماء بھی ہیں. اس دوران
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں۔ آپ نے یہ بات کیوں کہی؟ اس میں تو عام امتی نبی کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے انبیاء بنی اسرائیل کی توہین کی، نہیں سمجھے؟ کس سے پوچھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواب کا واقعہ ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی حقیقت ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء میں سے دیکھا تو امام غزالی بیٹھے ہوئے تھے، اس سے کہا کہ میں اس کا جواب نہیں دوں گا، یہ دے گا، میرے ایک امتی ہے، یہ دے گا۔ اس نے 1 2 3 4 5 6 7 جوابات دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سوال 1 کیا اور جواب یہ 5 6 دے رہا ہے۔ تو امام غزالی نے فرمایا کہ اللہ نے بھی تو آپ سے یہی پوچھا تھا کہ معافی یمینے کا، تو بات سمجھ میں آئی نا؟ اللہ نے آپ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ بھائی لاٹھی کیوں لیے ہیں، وہ آپ نے فوائد گننا شروع کر دی۔ فرمایا وہاں تو محبوب سے بات ہو رہی تھی نا، میں تو چاہتا کہ بھائی بات لمبی ہو جائے۔ فرمایا اللہ کے حبیب سے میں بھی بات کر رہا ہوں، نبی سے، تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ یہ بات کیا ہو جائے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واقعی بات سمجھ میں سمت کے علماء کا یہ مقام۔ بہرحال یہ وبسط الکلام حیث الاسغاء مطلوب فی مقام یکون اصغاء السامع مطلوبا للمتکلم لعصمتہ وشرفہ ولہذا یطال الکلام مع الاحبہ۔ دوستوں سے بات لمبی کی جاتی ہے۔ نحو قولی تعالی حکایۃ عن موسیٰ علی نبینا وہی عصایا توکل علیہا وقد یکون الذکر للتحویل او التعجب۔ کبھی مسند علیہ کا ذکر ڈرانے کے لیے ہوتا ہے یا اظہار تعجب کے لیے ہوتا ہے، اول اشہاد فی قضیۃ، یا کسی قضیہ کے اور کسی معاملے میں بطور گواہ پیش کرنے کے ہوتا ہے، اول تسجیل علی السامع، یا یہ ہے کہ سامع سننے والے کی بات کو مضبوط کرنے کے لیے سامع کے اوپر بات کو کیا کریں، حتیٰ لا یکون لہ سبیل الی الانکار، کل وہ انکار نہ کر سکیں۔ مسند علیہ ذکر ہوگا تو وہ انکار سمجھ نہیں آئی بات؟ ہاں، بہرحال تحویل، جیسے آپ کہتے ہو کسی کو امیر المؤمنین یا مروکا، محترم صاحب بلا رہے ہیں، تو وہ فوراً ڈر گئے کہ بھائی محترم صاحب کیوں بلا رہا ہے۔ جب اس کا نام لیا تو آپ کہیں گے کہ امیر صاحب بلا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ ہوگا۔ تو یہ امیر المؤمنین یا مروکا، یہ حکم امیر کی طرف سے ہے، تو یہ امیر کا درمیان میں لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈرانا۔ اگر آپ نہیں مانو گے تو سزا ملے گی۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ بہرحال یا اظہار تعجب کے لیے، جیسے ایک آدمی کہتا ہے سبی قاوم الاسد، بچے نے بھائی شیر کا مقابلہ کر دیا، سبھی کا ذکر، تو شیر کے ساتھ مقابلہ کیا تو گیا۔ سبھی کا ذکر کرنا اظہار تعجب کے لیے، ایک بہادر آدمی جوان آدمی مقابلہ کرے تو سمجھ میں آتا ہے نا، لیکن ایک بچہ شیر کا مقابلہ کریں، یہ کیا ہے؟ مسند علیہ سبھی کو ذکر کیا، کیوں ذکر کیا؟ اظہار نہیں سمجھے، یا اشہاد کے لیے، یعنی گواہی کے وقت پھر یہ متعین ہو جائیں۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ تو بہرحال اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَإِمَّا تَعْرِفُهُ وَإِمَّا بس ہے۔